مر رہی ہے؟ وہ اسے جھنجھوڑ کر سختی سے بولی۔ کیوں نہ لاؤں زبان بار؟ لوگوں کو بھی تو پتہ ہونا چاہیے کہ محبت کا فرض ادا کرنے والے دوسروں کی طرح محبت میں خود کی خوشی کو دیکھنے کے بجائے اپنے محبوب کی خوشی کو مانگنے کا دعویٰ کرنے والی بھی دوسری لڑکیوں کی طرح ہی نکلی۔ وہ چلائی۔ رانی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا کہ کوئی اس کی آواز نہ سن لے۔ میں محبت جیسے پاک جذبے کے لائق ہی نہیں تھی، میں ہی ان کے لائق نہیں تھی، اس لیے اللہ نے انہیں عرش بی بی کے نصیب میں لکھ لیا۔ وہ آنسو پونچھ کر بولی۔ بٹو، رانی نے کچھ کہنا چاہا۔ رانی، مجھے اکیلے رہنا ہے کچھ دیر۔ تو کہتی تھی نا کہ اس محبت کو دل سے نکال دے، تو نکال دیا آج سے۔ اسے باہر دھکیلتی دروازہ بند کر گئی۔ وہ چلتا ہوا کمرے کے باہر آیا تو اندر کی آواز پر رک گیا۔ یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ میں خود غرض ہو گئی، اے میرے رب مجھے معاف کر دے۔ وہ ہچکیوں سے سجدے میں معافی مانگنی تھی۔ یا اللہ تو جانتا ہے میں نے ہمیشہ اس کی خوشیاں ہی مانگی ہیں۔ یا اللہ بس اس وقت شیطان کے بہکاوے میں آ کر میں جلن کی زیر سے وہ دعا کر بیٹھی۔ یا اللہ میں اپنی وہ دعا وہ الفاظ واپس لیتی ہوں۔ یا اللہ تو بس بی بی اور ان کے بچے کو زندگی دے دے۔ یا اللہ ان کی جان بخش دے۔ یا اللہ تجھے تیرے محبوب کا واسطہ۔ یا اللہ دونوں کی زندگی سے نوازے۔ وہ سجدے میں ہچکیوں سے روتی اپنی گناہ کی معافی اور ان کی سلامتی کی دعا کر رہی تھی۔ عثمان کو سمجھ میں دیر نہیں لگی تھی کہ اصل ماجرا کیا ہے۔ وہ انہی قدموں واپس چلا گیا تھا، ایک نئی سوچ کے ساتھ۔ 7 دن بعد عرش اب کافی حد تک ٹھیک تھی۔ ڈسچارج تو وہ دوسرے دن ہی ہو گئی تھی، لیکن وہ اپنے بچے سے دور نہیں جانا چاہتی تھی، اس لیے عارف نے اس کے آرام کے لیے ایک روم لے لیا تھا۔ اسوا گڑ رہی تھی کیونکہ اس کے دن بھی قریب ہی تھے اور ہاسپٹل کے ماحول سے وہ پریشان ہو رہی تھی، اس لیے عارف اسے گھر لے گیا تھا۔ بی بی کی کنڈیشن کا کچھ پتہ نہیں چلتا تھا، ایک دم سے اس کی سانس رک جاتی تھی اور پھر صحیح ہو جاتی تھی۔ عارف نے اس کے لیے بیسٹ سے بیسٹ ڈاکٹر کو بلوایا تھا، جنہوں نے انہیں مثبت اشارہ دیا تھا کہ بی بی ہیلدی ہے، انشاءاللہ جلدی صحت یاب ہو جائے گا۔ ڈاکٹر کی امید پر تو سب شیر ہو گئے تھے، اللہ بھلا کرے انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ عرش کے چہرے پر بھی تھوڑی سی رونق بحال ہوئی تھی۔ دونوں میاں بیوی کو اپنا خیال تکنا تھا۔ عارف اور سارا دن ہاسپٹل رہتے تھے، دونوں ہی ایک دوسرے کی طاقت بنے ہوئے تھے۔ ابتسام صاحب اور ابسام صاحب ہی آفس کو دیکھ رہے تھے۔ حاجہ بیگم، مجیب، ہاشم اور عثمان اس موقع پر ان کا گلہ نہیں چھوڑا تھا۔ اسوا کی وجہ سے ہر واپس سے جانے کے بعد ایک چکر لگا لیا کرتا تھا، جبکہ عثمان تو ایک دن کے بعد رات ان کے ساتھ رکتا تھا۔ آہر اور نمل کو جب سب کو پتہ چلا تو وہ بھی آئے تھے ہاسپٹل، بلکہ ایک رات ان کے پاس رکے تھے۔ عرش نے جتنا بھی خود پر صبر کا ہول چڑھایا تھا، لیکن تھی تو وہ ماں نہ۔ بچہ تکلیف میں ہو تو نوالا کیسے ماں کے حلق سے اترے؟ ایک تو ماں کی کنڈیشن، دوسرا خود ابھی ڈسچارج ہوئی تھی، اوپر سے کھانے پینے میں لاپرواہ، وہ بالکل سوکھی لکڑی بن گئی تھی۔ رات جگہ سے آنکھوں کے نیچے ہلکے ہفتہ بھر کی کنگھی شکن زدہ لباس بہت سے بالکل لاپرواہ ہو گئی تھی۔ اگر پروال تھی تو بس اپنے بچے کی ایک تسبیح نفل تھے جو وہ کثرت سے پڑھی تھی، بلکہ اپنے بچے پر پڑھ کر پھونک بھی مارتی تھی، وہ جو پچھلے 2-3 دن سے ہوشیار تھی کہ کل اچانک بچے کا سانس اکھڑ کر بند ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر بالکل نا امید ہو چکے تھے۔ عرش ہذیانی ہوتی رونے لگی تھی۔ عارف بھی ٹوٹ گیا تھا۔ جب ڈاکٹر نے نفی میں سانس لایا تھا، عارف کو لگا تھا جیسے اس کا بازو اس سے جدا ہو گیا ہو، لیکن پھر اچانک معجزہ ہوا تھا، بچہ رو رہا تھا۔ ہاں بچہ رو رہا تھا، اس کا سانس چلا تھا۔ ڈاکٹر حیران تھے اس معجزے پر، جبکہ عرش و عارف تو دونوں اس معجزے پر وہیں اپنے رب کے آگے جھکے تھے جس نے انہیں نئی زندگی دی تھی۔ آج بھی وہ نفل ادا کر کے روم سے نکلی تھی، اس کا ارادہ اپنے بچے کے پاس جانے کا تھا کہ اس نے نرس کو اسوا کو اسٹریچر پر لے جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ فوراً سے پہلے اس کی طرف لپکی تھی، آپوس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے پکارا جو درد سے پسینہ پسینہ ہوئی تھی۔ اس حالت میں بھی اسوا نے اسے مسکرا کر دیکھا تھا، وہ بھی تو ماں تھی اس کے کہ اپنا درد بلا کر اس نے اپنی مسکراہٹ سے اسے حوصلہ دیا تھا۔ حارث بھی پیچھے پیچھے بھاگتا ہوا آیا تھا۔ حارث نے اسوا کا ہاتھ دبا کر اسے حوصلہ دیا تھا، جبکہ اندر سے اس کا دل خود سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ اس کی حالت پر آئی ایم ود یو نے اس کے ماتھے پر بوسہ دے کے اس کے بوسے پر اسوا کو خود میں سکون کی لہر دوڑتی محسوس ہوئی تھی۔ نرس جلدی سے اسوا کو لے کر آپریشن تھیٹر میں گئی تھی۔ ایک بار پھر سب ہاسپٹل میں جمع تھے۔ عارف بے چینی سے چکر لگا رہا تھا۔ عرش کے کیس سے وہ خود بہت ڈر گیا تھا، دل تینوں کی سلامتی کے لیے دعا گو تھا۔ عارف نے اسے حوصلہ دیا۔ اس کی حالت اپنی حالت اس وقت بہت خراب تھی۔ وہ سب لوگ بے چینی سے ڈاکٹر کے باہر نکلنے کا انتظار کر رہے تھے کہ نرس نے عرش اور عارف کو ڈاکٹر کا پیغام دیا تھا۔ دونوں کو سانس رک گیا تھا۔
تاریخ سایہ کر لہرایا تھا، یہ سوچ کے کہ کل کی طرح کہیں۔ عارب نے عرش کو رکنے کا کہا لیکن وہ نہیں مان رہی تھی۔ عرش تم جاؤ، جہاں سب ہیں۔ عارب نے ہی ان کی شکل مشکل آسان کی تھی۔ عرش ممنون نظروں سے دیکھتی عارب کے پیچھے ہی بھاگی تھی۔ 2 گھنٹے کے طویل انتظار کے بعد ڈاکٹر نے انہیں ماں و بچوں کی سلامتی کا عندیہ دیا تھا۔ مرزا خاندان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ عارب نے شکرانے کے نفل ادا کیا تھا کہ رب نے اسے 2 رحمتوں کے قابل سمجھا تھا۔ اسوا کا گیس چونکہ نارمل تھا، اس لیے اسے جلد ہی دوسرے روم میں بچوں کے ساتھ شفٹ کر دیا گیا تھا۔ وہ دونوں ڈاکٹر کے روم میں بے سے دھڑکتے دل سے آئے تھے۔ میرا بچہ تو ٹھیک ہے نا؟ ممتا نے تڑپ کر پوچھا تھا۔ جی الحمدللہ، آپ کا بیبی بالکل ٹھیک ہے۔ بالکل، بلکہ ایک گڈ نیوز ہے آپ کے لیے۔ کون سی؟ کل بیبی کی اچانک سانس بند ہونے پر اور پھر معجزاتی طور پر بحال ہونے پر سانس لینے میں جو چیز بچے کے لیے رکاوٹ بن رہی تھی وہ سانس کی نالی سے نیچے چلی گئی ہے۔ مطلب اب بیبی سیو ہے۔ بس ہمیں 2 دن کے لیے اسے انڈر آبزرویشن رکھنا پڑے گا، پھر آپ اسے گھر لے جا سکتے ہیں۔ کچھ اسپیسیفک ماحول دینا ہوگا بچے کو 2 ماہ تک۔ سچ میں عرش کی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر، تھینک یو سو مچ۔ عارب نے شکریہ ادا کیا۔ شکریہ میرا نہیں، اس رب کا کیجیے جس نے ہمیں وسیلہ بنایا ہے۔ ڈاکٹر نے شائستگی سے کہا۔ بے شک بیبی سے مل کر اسے پیار کر کے وہ لوگ اسوا کے روم میں داخل ہوئے تھے جہاں سب بچیوں کو پیار کر رہے تھے۔ عارب اسوا کے پاس بیٹھا محبت سے اس کا ہاتھ تھامے بیبی کو سب کا پیار سمیٹتے دیکھا خوش ہو رہا تھا۔ بہت بہت مبارک ہو آپ کو عارب بھائی، آپ کو اسوا سے گلے مل کر مبارکباد دی۔ تمہیں بھی وہ نکاح سے بولی، البتہ لہجہ اور چہرے پر ممتا کی چمک و مٹھاس دی۔ کانگریٹ، عارب نے وش کیا۔ تمہیں بھی، ارے کوئی مجھے بھی میری بانجیاں پکڑا دے تاکہ وہ بھی اپنی آنلی سے مل سکے۔ عرش نے دہائی دی۔ آج اتنے دنوں بعد اس کا لہجہ چہکتا ہوا تھا۔ سب کو خوشگوار ہے تو یہاں کیوں نہیں ضرور لو، بس بچی کو ڈرانا نہیں۔ حاجہ بیگم نے اسے پکڑاتے شرارت سے کہا۔ اب میں اتنی بھی ڈراؤنی نہیں ہوں۔ وہ منہ بنا کر ہنسی اور دونوں کو چٹا چوما۔ ماشاءاللہ بہت پیاری ہیں، بالکل مجھ پر گئے ہیں، معصوم سی، کیوٹ سی۔ وہ عارب کو سناتی بولی، بالکل وہسا ایک بیبی گرل کو عارب نے پکڑا ہوا تھا۔ بچے سناؤ کیسا ہے؟ بڑے ڈاکٹر کا کیا کہنا ہے؟ دانش سنجیدگی سے پوچھا۔ الحمدللہ میرا شیر بالکل ٹھیک ہے، 2 دن میں ڈسچارج ہو جائے گا۔ عارب بیبی گرل کے ہاتھ چومتا بولا۔ ماشاءاللہ لمبی عمر دے، آمین سب نے کہا۔ اس لیے ہماری عرش چہکتی پھر ہے۔ جی وہ دل سے مسکرائی۔ اللہ میرے بچوں کو بری نظر سے بچائے، آمین۔ نام کیا رکھنا ہے ان کا؟ عارب نے عارب اور اسوا سے پوچھا۔ میں نے تو زارا اور تارا سوچے ہیں، لیکن اسوا کو یہ پسند نہیں، اس نے دوحہ اور دعا سوچے ہیں۔ اب تم لوگ ڈسائیڈ کر لو کون سے رکھنے ہیں۔ ماشاءاللہ پیارے نام ہے، اس نے تعریف کی۔ تم لوگوں ہی بتا دو۔ اسوا والے زیادہ سے ہیں، عثمان نے کہا۔ تو عارب کا منہ بند کیا۔ میرے والے بھی اچھے ہی ہیں، جل ککڑ ترسا ہوا۔ عارب نے بھی جوابی کارروائی کی۔ سب کا کہکا گونجا۔ تو پھر جی عرش والی ہوئی دوحہ اور میری والی ہوئی دعا۔ ویسے اللہ تو دونوں ہی سیم رہی ہیں، بڑی ہو کر ایک جیسی شکل نکلی۔ میں تو کیا کریں گے ایسے تو کنفیوژن ہو جائے گی۔ عارب نے آگے کی صورت کہا۔ عارب دوحہ کے آئیز بڑی اور فل بلیک ہیں۔ عرش نے ایک نشانی ڈھونڈی۔ اور دعا کی چاکلیٹ ہے اور دوحہ کے مقابلے چھوٹی آئیز ہیں۔ چلو اب جس کو کنفیوژن ہو وہ ان کی آنکھوں میں جھانک لیا کرے۔ سب ہنسے، سب خوشگوار ماحول میں باتیں کرتے تھے۔ عرش کو اپنے بیبی کی کمی تو فیل ہو رہی تھی، لیکن ابھی اس کے لیے وہاں رہنا ہی سے ہی تھا۔ جب کچھ صحیح ہو ہی گیا تو مجھے بھی کچھ کہنا ہے آپ لوگوں سے۔ عثمان سب کے موڈ کو دیکھتا جھجکتا ہمت کر کے بولا۔ ہاں بولیے بیٹا جی، اب آپ کا دل بھی باپ والی فیلنگ کے لیے ترسا ہوگا۔ مجیب صاحب نے لطیف سا طنز کیا۔ نہیں ابا حضور، باپ والی فیلنگ نہیں، شوہر والی فیلنگ کا بندوبست کر دے۔ باپ والی میں خود دیکھ لوں گا، اس میں آپ کی اجازت تھوڑی مانگنی ہوگی۔ وہ بھی لطیف سے طنز میں بولا۔ بڑے ہی کوئی بے شرم ہو۔ مجیب صاحب نے جھڑکا اس کا منہ باندھ کے۔ عرش اور اسوا دبا دبا ہنسی تھی۔ ارے انکل اس بیچارے کی بھی سن لے۔ عارب نے اس کی حمایت کی تو عثمان نے مشکور اور پیار لوٹاتی نظر سے اسے دیکھا۔ ہاں جی ارشاد کرے، مجھے شادی کرنی ہے۔ ماشاءاللہ یہ لائن تو آپ جب سے 3 سال کے پاؤں پر کھڑے ہوئے تھے تب سے بول رہے ہیں۔ انہوں نے بھی بدلا لیا۔ اب مجھے یہ بات سچ کرنی ہے، لڑکی میں دیکھ چکا ہوں، بس آپ لوگ ان کے گھر شادی کی بات کرنے چاہیے۔ شاباش حاجہ بیگم، دیکھ رہی ہیں اپنے لاڈلے سپوت کے، جو لڑکی بھی دیکھ لی، پسند بھی کر لی اور سپیڈ تو ماشاءاللہ چیک کرے، رشتے سے ڈائریکٹ شادی کی بات۔ واہ مجیب بچے کے ساری بات تو سن لو۔ تم بولو کون ہے وہ لڑکی؟ مجیب صاحب کو جو رکھتے وہ اس کے متوجہ ہوا۔ عثمان اب کے سنجیدہ ہو گیا۔ جانتا تھا کہ دا مان گئے تو سمجھو سب ہو گیا، کیونکہ مجیب صاحب نے ان کا کہا ٹالنا نہیں تھا۔
ہان پور کی ہی ہے، اس دن فنکشن میں دیکھا تھا میں نے۔ ہم کیا نام ہے لڑکی کا؟ فاطمہ بطول نام ہے ویسے۔ سب بٹو کہتے ٹھیک ہے میں خود بات کروں گا ان سے، اگر مجیب اور حاجہ بیٹی کو کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ آپ کا ہے جو مرضی کرے، جو کام اس دن کہا تھا تمہیں اس کا کیا بنا؟ ہان پور سے اسے یاد آیا تھا، صرف ایک حادثہ تھا، بھابھی کو دھکا نہیں دیا گیا تھا، غلطی سے وہ کسی کے لگنے سے گری تھی۔ عثمان بھائی صحیح کہہ رہے ہیں، میں خود گری تھی۔ عرش نے بھی تائید کی۔ آپ لوگ کن باتوں میں پڑ گئے؟ 2 دن بعد ہمارے لاڈلے نے ڈسچارج ہونا ہے، اس دن چھوٹی سی سیلیبریشن اور عثمان کا نکاح رکھ لیتے ہیں، کیا کہتے ہو؟ عثمان حارب نے شوشہ چھوڑے اتنی جلدی صاحب بولے۔ افسام صاحب تو نوازوں سے لاڈ کرنے میں مصروف تھے، جلدی کیسی رہ؟ آپ لوگ آج ان سے بات کر اور بیٹھ تو نکاح رکھ لیں، مجھے امید ہے وہ لوگ انکار نہیں کریں گے۔ انہوں نے ہنکارا بڑا، سب لوگ عثمان کے نکاح کو ڈسکس کرنے لگے۔ بہت بہت شکریہ، حارب نے جھکا، اس کے ہونٹوں پر ہونٹکے کے اسوا سے ٹپٹا گئی۔ سب کی موجودگی پر یہ تو شکر ہے کہ کسی نے دیکھا نہیں تھا، لیکن یہ صرف اسوا کی ہام خیالی تھی۔ عرش کے معنی ہیزی سے گلا کھنگالنے پر اسوا جہاں حاضر ہوئی تھی وہیں حارب بالوں میں ہاتھ پھیر کر مسکرا دیا۔ آج 2 دن بعد بیبی کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا، اسوا تو اسی دن ہو گئی۔ عرش اور عارب بیبی کو لے کر جو ہی حویلی داخل ہوئے ان پر پھولوں کی پتیوں کی برسات کی گئی۔ ایک بار پھر گھر میں رونق ہو گئی تھی۔ یہ ویلکم صرف عرش کے بیبی کا نہیں بلکہ دوحہ اور دعا کا بھی تھا، لیکن چونکہ وہ اتنے دن تکلیف سے گزر کر آیا تھا اس لیے اسے زیادہ پروٹوکول مل رہا تھا۔ دا نے بٹو کے والدین سے خود بات کی تھی۔ دا ان کے لیے اس سے زیادہ عزت کی بات کیا ہو سکتی تھی کہ گاؤں کا سردار ان کے گھر چل کر رشتے کے لیے آیا ہو، اس لیے انہوں نے ہاں کر لی تھی۔ اسی وقت یوں آج عثمان کا نکاح تھا، پہلے بیبیز کے ویلکم کا کیک کٹ کیا گیا تھا جس پر دوحہ دعا لکھا ہوا تھا، لیکن چونکہ عرش کے بیبی کا نام ابھی نہیں رکھا گیا تھا اس لیے اس کا نام نہیں لکھا گیا تھا۔ عارب نے اس کا نام نہیں رکھنا کیا؟ یا بھی بڑے ہو کر خود ہی رکھے گا، یہ رکھنا ہے، بلکہ ایک کام کر تم ہی رکھ دو کوئی اچھا سا۔ سفیان کیسا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، پھر آج سے یہ ہمارا لاڈلا سفیان ہے۔ کیک کٹ کرنے کے بعد عثمان کا نکاح بٹو سے کر دیا گیا تھا۔ بٹو نے خاموشی سے اپنے سارے حقوق عثمان کے نام کر دیے تھے۔ عارب کو وہ دل سے نہیں نکال سکتی تھی، لیکن اپنے ماں باپ کو پھر رسوا نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اس نے خاموشی سے سر جھکا لیا تھا۔ اس کے لیے ایسا نہیں تھا کہ وہ عارب کے سامنے رہتی، لیکن باپ کی عزت اسے زیادہ پیاری تھی۔ نکاح کے وقت اس نے پورے دل سے عثمان کو اپنا آپ سونپا تھا۔ اس نے خود سے عہد لیا تھا کہ وہ کبھی اپنے شوہر کی حق تلفی نہیں کرے گی۔ سب اندر خوش گپوں میں مصروف بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے اور بٹو باہر لان میں۔ آپ جہاں عثمان اس کے ساتھ کھڑے ہوتے، لال شلوار قمیض میں اس کے دمکتے چہرے کو دیکھتے کہا۔ اس کی اچانک آمد پر وہ بھکلا گئی جو وہ سر جھکا کر صرف یہی کہہ سکے۔ کافی دیر دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ عثمان اس کے پرنور چہرے کو دیکھ رہا تھا جبکہ وہ الفاظوں کو ترتیب مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے، وہ جی چکر بولی۔ آپ کو کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں سب جانتا ہوں۔ مطلب اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ پر محبت کرنا کسی کے بس میں نہیں ہوتا، لیکن اس سے پاک رکھنا ہمارے اپنے اختیار میں ہوتا ہے۔ اس نے اس کی عزت نفس کو مد نظر رکھتے چھپے الفاظ میں سب واضح کر دیا تھا۔ پھر اس کے گلے میں گلٹی ابھری۔ آپ نے یہ نکاح کیوں کیا؟ سب جانتے ہوئے اس نے مجھے بنتے پوچھا۔ کیونکہ مجھے لگا کہ یہ نایاب ہیرا مجھے نہیں کھونا چاہیے، اس لیے اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ بٹو سر جھکا کے، لیکن میں نایاب ہیرا نہیں ہوں، میری وجہ سے عرش بی تمہاری وجہ سے نہیں، تقدیر کی وجہ سے۔ آپ دوسروں کی طرح کیوں نہیں ہیں؟ مرد تو اپنی پسندیدہ عورت کو بھی چھوڑ دیتا ہے اگر اس کا ماضی اس کے سامنے آ جائے۔ پھر آپ نے کیوں سب جانتے مجھے قبول کیا؟ آپ کو تو بہت اچھی لڑکیاں مل سکتی تھی۔ اس کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں۔ لڑکیاں تو اچھی سے اچھی مل جائیں لیکن وفا کرنے والی نہیں ملتی، کیونکہ وفا بہت کم ملتی ہے۔ جو لڑکی محبت کو پاکیزہ رکھ سکتی ہے اور ذرا سی بات پر رو رو کر رب سے معافی مانگ سکتی ہے، میرے نزدیک اس سے اچھی ہمسفر کوئی نہیں ہو سکتی۔ میں آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی، مجھے محبت ہوئی ضرور تھی، لیکن میں نے کبھی اس محبت میں شیطان کو داخل نہیں ہونے دیا۔ مجھے معلوم ہے جو ہوا سب بھول جاؤ، بس یہ یاد رکھو کہ عثمان کی عزت ہو تم اب، اور تم ہر قدم پر مجھے اپنے ساتھ پاؤ گی۔ عثمان نے کہتے اس کے ماتھے پر پہلا لمس چھوڑا۔ بٹو سکون سے آنکھیں موند گئی۔